ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ یہ ایسا مقدس اور متبرک مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایسے گناہگار کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ماہ رمضان کے طفیل اللہ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یقیناً ماہ رمضان کی جو قدر کرتے ہیں، اللہ پاک ان پر بھی اپنا کرم فرماتا ہے اور ان پر بھی انعام و اکرام کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک قدردان مجوسی آتش پرست کے ایمان افروز داستان آپ دیکھیے۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی کہتے ہیں آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، وہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماشا رسید کر دیا، ایک چانٹ مارا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے میں بھی کھاتا ہوں، مگر چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ جب خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ برادرانی ملت اسلامیہ، تو وہ بولا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ماہ رمضان کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ نے نہ صرف دولت ایمان سے مالا مال کیا بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمارے ان غافل اسلامی بھائیوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود ماہ مبارک کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ لوگوں کے سامنے کی سگریٹ وغیرہ کے کش لگاتے بلکہ پان بھی چباتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک اور بے مروت ہوتے ہیں کہ سرے عام پانی پیتے بلکہ کھانا تک کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ یاد رکھیے، فقہاء کرام فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ویسے یہ حکم حاکم اسلام کے لیے ہے کہ وہ اس قسم کے روزہ خوروں کو سزا دے، عوام الناس کا یہ کام نہیں۔ عوام روزہ خوروں کو ممکن ہو تو سمجھائے، ورنہ ان کے اس فعل کو دل میں برا جائے۔ اللہ اکبر، مگر آج ہمارا حال بالکل بدحال ہے۔ بتاتے ہیں لوگ کہ جس طرح ہمارے ہوٹل کھانے کے یا چائے کے شعبان و شوال میں چلتے ہیں، اسی انداز میں رمضان میں بھی کھلے ہیں اور رمضان میں بھی چلتے ہیں۔ وہی دن میں لوگوں کا کھانا پینا۔ غور کرو پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو جب روزہ خوروں کی دنیا ہی میں اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی ہے، اگرچہ اب دنیا میں کہیں بھی اس پر عمل نہ صحیح، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بھی روزہ رمضان ترک کیا، یعنی اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، بیمار ہے تو بات الگ ہے، کوئی ہٹا کٹا ہے پھر بھی روزہ نہ رکھے۔ اور یہ یاد رکھیں، کھیت وغیرہ کا کام یہ شرعی مجبوری نہیں ہے کہ کل کو ہمیں گیہوں کاٹنے ہے تو آج ہم روزہ نہ رکھیں، یہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بھی روزہ رمضان ترک کیا،
وہ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ، 9 لاکھ برس۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، کب تک اس دنیا میں گلچھرے ہم اڑاتے رہیں گے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھرو گے؟ ہرگز نہیں، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور تمہارا رشتہ حیات منقطع کر کے نرم و نازک پلنگ اور گداز و آرام دہ تکیوں سے اٹھا کر مٹی پر سلا دے گا۔ بہترین ہوادار ٹھنڈے ٹھنڈے اور ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ کمروں سے اٹھا کر اندھیری قبر میں تمہیں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لو اور روزہ اور نماز کی پابندی اختیار کرو۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ حوران بہشت کو زینت کا حکم دو اور ندا کر دو، اے اہل آسمان اور اے اہل زمین، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں، وہ بخشا جائے گا۔ اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہ کرنے سے محفوظ رہے۔ وجہ آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ نے روزوں کو اپنے بندوں پر کیوں فرض کیا۔ دیکھیے، اسلام میں یہ روزہ جو ایک عظیم عبادت ہے اور جس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا یا میں خود ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ جیسی عظیم عبادت اللہ نے اپنے بندوں پر کیوں فرض کی، اس کی وجہ آپ سماعت فرمائیں۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا، سعی کرنا، یہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کی دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی تھی، آپ دوڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادہ پسند آ گئی، لہذا اس سنت ہاجرہ کو اللہ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو لازم قرار دے دیا۔ اسی طرح ایام رمضان میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، ہمیشہ روزے سے رہتے حضرت نوح۔ اور حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہ رکھتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روزے دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اس کی جزا میں خود ہوں، ورنہ تو دیگر اعمال پر اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا۔ نماز پڑھو گے اس کا بدلہ جنت ہے، قرآن کی تلاوت کرو گے اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کے تعلق سے اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا یا میں خود ہوں۔ وہ کیوں؟ دیکھو روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، سخت گرمی ہے، سخت پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، مگر روزہ دار پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔
پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت جو ہے بالکل ایک دم بگڑی ہوئی ہے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ ایمان ہے اور کتنا زبردست یقین ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے پوشیدہ یعنی اگر یہ چاہے تو کمرے کے اندر بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لوگوں میں تو یہی ہوگا کہ یہ روزے سے ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے میں اپنی حرکت کو چھپا سکتا ہوں، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے اس رب سے میں اپنے اس عمل کو نہیں چھپا سکتا۔ اس کا اللہ پر یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق جو ہے وہ صرف باطن سے ہے۔ روزے کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، صرف باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے۔ تبھی تو اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی جلدی جلدی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے پر دشواری نہ ہو۔ آج کل ہمارے یہاں نا ہیج دکھاتے ہیں، بڑا لاڈ، بچہ روزہ رکھ لے تو توڑوا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے بچوں کو روزہ رکھوائیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ چھوٹا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا، سخت بیمار پڑ جائے گا، تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن الحمدللہ آج کل بچے ہوشیار بھی ہوتے ہیں اور کافی صحت مند بھی ہوتے ہیں، اور اگر ایسے بچے روزہ رکھنے کی خواہش کریں تو پھر والدین منع نہ کریں بلکہ اور انہیں ترغیب دیں۔ اگر وہ نہ رکھیں تب انہیں اور ترغیب دیں رکھنے کی۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری عبادت سے زیادہ باطنی عبادات پسند ہیں، تو لہذا جس طرح ہم حالت روزہ میں اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، چھپ کر نہیں کھاتے پیتے، کاش یہی یقین گناہ کرتے وقت بھی ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ دنیا والے اگرچہ دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن جس کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، جس کا گناہ میں کر رہا ہوں، اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کاش گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ بھی اور یہ جو ہے یہ سوچ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔